نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں یہ جو آیت مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بیٹے تھے، تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ دیکھیں آپ جتنے بھی تفاسیر کی کتب پڑھ لیں، تفسیر خازن، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، ان سب میں موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قول کے مطابق 2 بیٹے تھے، ایک قول کے مطابق 3 بیٹے تھے، بعضوں نے 4 بھی لکھے ہیں، مختلف اقوال مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہر جو راجح قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ تو وہ جو 3 بیٹے تھے وہ حقیقی بیٹے تھے، جسمانی بیٹے تھے، لیکن ان کا جو انتقال ہے وہ بچپن ہی کی حالت، یعنی بچپن ہی میں ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مطلب وہ ایسی عمر کو نہیں پہنچے کہ مرد ہوں، مطلب بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے، بلوغت کی بات کی عمر تک نہیں پہنچے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مطلب بڑی عمر تک وہ پہنچے ہی، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے بھی جسمانی باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے طیب، طاہر، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، تو یہ جو آپ کے شہزادے تھے ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے روحانی والد ہیں، جسمانی والد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کی جو آخری نبی ہونا ہے اجماع امت سے ثابت ہے، قرآن کی قطعیت سے ثابت ہے۔ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے بعد کی ختم نبوت کے بعد دعویٰ کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد ہے۔ غلام احمد قادیانی مرتد تھا، دجال ملعون، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے جو پیروکار ہیں قادیانی، یہ بھی اسلام سے خارج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سے ساتھ خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ تو باقی ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، اور ہر عنقریب 30 کذاب ہوں گے، وہ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، گمان کرے گا کہ نبی، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، اس پر تو اجماع امت بھی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نبوت مل چکی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہی حکم دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بعد نبی بن کر تشریف لائیں گے اور پھر وہ نئی شریعت کو نافذ کریں گے، ایسی ہرگز بھی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی طرف کے مطابق ہی حکم دیں گے، کعبہ معظمہ کی طرف ہی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ روضہ انور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی ہوگی۔ تو بارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے نئے نبی بن کر تشریف لائیں گے معاذ اللہ، وہ تو اللہ کے پہلے سے ہی نبی تھے، ٹھیک ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق حکم دیں گے، وہ پہلے سے ہی نبی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص دعویٰ کرے گا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر و مرتد ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔